السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن اور سورہ حدید کی آیت نمبر 10 لفظی باماورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اپنے مال راہ خدا میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے۔ تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جنگ کی، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی۔ ویسے تو سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بخوبی خبردار ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا، کہ تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وللہ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، وراثت آسمانوں اور زمین کی، لا یستوی، کوئی برابری نہیں کر سکتا، منکم، تم میں سے، من انفقا، جس نے مال خرچ کیا، من قبلی، اس سے پہلے، الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور جنگ کی، اولئک، ان کا، اعظم درجۃ، بہت بڑا درجہ ہے، من الذین انفقوا، ان سے جنہوں نے مال خرچ کیا، من بعد، فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور جنگ کی، وکلن، اور سب کے ساتھ، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، الحسنى، بھلائی کا، جنت کا، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، اس سے خوبی خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اب ہم کنز العرفان سے بھی کر لیتے ہیں۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب یہاں پہ جو پہلا حصہ ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب خالق کائنات خود دلا رہا ہے کہ دل کھول کر راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرو، اس بات کی ذرا پرواہ نہ کرو کہ تمہاری اولاد کا کیا بنے گا، تمہاری زندگی کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، تمہارا معاملہ اپنے رب کریم کے ساتھ ہے، زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، ہر چیز کا مالک و خالق وہ ہے، وہ بڑا غیور ہے، اس کی غیرت ہرگز برداشت نہیں کرتی کہ اس کی راہ میں گھر بار لوٹانے والا کسی غیر کا دست نگر ہو۔ وہ خزانہ غیب سے اسے اس طرح فراوان رزق دیتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ و حیران رہ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل،
یعنی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، ان دونوں کی صورتحال جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک فقرہ جو ہے وہ محذوف ہے، عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، یعنی برابر نہیں ہو سکتا وہ شخص جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی اور جس نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی، لیکن مضمون چونکہ بالکل واضح تھا اس لیے اس فقرے کو حذف کر دیا۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے اور بعد میں صلح حدیبیہ بھی مراد لی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے حالات بڑے نازک اور مخدوش تھے، ہر لحظہ یہ خطرہ تھا کہ کفار کا سیلاب آئے گا، گلشن اسلام کو بہا کر لے جائے گا۔ ان تشویشناک اور غیر یقینی حالات میں جن لوگوں نے دل کھول کر اپنے مال پیش کیے، ذوق و شوق سے اپنی جانیں قربان کیں، ان کے پیش نظر فقط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی۔ کسی قسم کی مالی یا سیاسی منفعت کا گمان تک نہ تھا، نیز اس وقت قربانیوں کی ضرورت شدید تھی اور قربانی دینے والے چند لوگ تھے۔ تو فتح مکہ کے بعد حالات یکسر پلٹ گئے۔ اب اسلام ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے ابھر رہا تھا، اس کے جانثاروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، اس کے دشمنوں کی قوت گھٹتی جا رہی تھی، مالی وسائل میں بھی قابل قدر اضافہ ہو رہا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے بے بسی کے عالم میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور محض حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنے مال بھی خرچ کیے اور جانیں بھی پیش کی، اور بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں ایسے مہاجرین اور انصار کے متعلق زبان قدرت یہ اعلان فرما رہی ہے اولئک اعظم درجہ، کہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی توصیف فرما رہا ہے، قرآن ان کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب جو لوگ ان پاک لوگوں کی عظمت شان کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ الٹا ان پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، وہ ذرا سوچیں اور خود ہی بتائیں کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق ہے یا ان کا فیصلہ حق ہے؟ ہم خدا کی بات مانیں، قرآن کی شہادت کو سچ سمجھیں، یا ان کی بات کو جو ہے وہ سچ سمجھیں؟ یہاں پر علماء تفسیر نے جو ہے یہ بہت ہی عمدہ باتیں کی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رائے خدا میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں ایک اور دو مقام پہ ارشاد فرمایا، اور قرآن و حدیث میں بکثرت مقامات پر رائے خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں
اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، نقصان دہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشش والا، قدر فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم اپنا ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اسے روکے رکھو گے تو یہ تمہارے حق میں برا، اور تمہیں اتنے مال پر ملامت نہ کی جائے گی جو تمہیں قناعت کی صورت میں لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھنے اور اپنی خرچ کی ابتدا اپنے زیر کفالت لوگوں سے کرو، اور اپنے اوپر ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے جو ہے یہ بہتر ہے۔ حضور نے آخر میں یہ فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت معاب میں جو ہے وہ حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے بیٹھ گیا، لیکن ابھی ٹھیک سے میں بیٹھ نہ پایا تھا کہ اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کون سے لوگ خسارے میں ہیں، کون سے لوگ نقصان میں ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو بڑے سرمایہ دار ہیں، البتہ ان میں سے جو ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو کم لوگ ہیں ان میں شامل ہو جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں سبقت اختیار کی۔ چنانچہ فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مکہ کی فتح سے پہلے جب کہ مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا، جہاد کیا، وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، اونچے ہیں، اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ البتہ جنت میں ان کے درجات میں فرق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ بہت اور بعد میں خرچ کرنے والوں کا درجہ پہلوں سے تھوڑا سا کم ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا، اولئک اعظم درجہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور آیت کے اس حصے میں اگر دیکھا جائے، اولئک اعظم درجہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام دیگر صحابہ سے بہت بلند ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، احد پہاڑ کتنا بڑا، اور وہ بھی سونا خیرات کر دے تو وہ بھی صحابہ میں سے کسی ایک مد بلکہ اس کے نصف خیرات کرنے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بندہ جو ہے پورا سونے کا پہاڑ صدقہ کر دے، جبکہ صحابہ کا ایک مٹھی بھر گندم جو ہے وہ صدقہ کرنا اس کے سونے والا پورا پہاڑ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص کی دولت، ایمان کا درجہ جو ہے وہ بلند تھا، آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں روایات اور احادیث کی کتب میں اور تمام تفاسیر میں یہ واقعہ مجھے ملا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے بارے میں ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق بھی حاضر تھے، اور آپ نے ایک عبا یعنی
پاؤں تک لمبا ایک کوٹ پہنے ہوئے تھے اور اسے آگے سے باندھا ہوا تھا۔ اس وقت جبریل امین نازل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی عبا یعنی ایسے کوٹ پہنے ہوئے ہیں کہ جسے سامنے سے کانٹوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یعنی بخیا جو ہے وہ کانٹوں کا کیا ہوا ہے، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل، ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پہ خرچ کر دیا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا آپ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیجئے اور ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ تم اپنے اس فقر پر مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف توجہ فرمائی، ارشاد فرمایا اے ابو بکر، حضرت جبریل تمہیں اللہ کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ یہ سن کر دیوانہ وار سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے لگے کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ کتنے خوش نصیب وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا کہ میرا رب مجھے جو ہے وہ سلام کرتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ ہستیاں۔ اور صدیق اکبر نے، علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر نے کتنا مال لٹایا، اتنا مال لٹایا کہ کوئی چیز حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لٹانے کے لیے اپنے گھر میں نہ رکھی، یہاں تک کہ ہر چیز لٹا لٹا کر خود بھی حضور علیہ السلام پہ لٹ گئے۔ اب اگر کوئی صدیق کا پتہ پوچھنا چاہے تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ مدینے کی فلاں گلی میں چلے جاؤ، فلاں محلے میں چلے جاؤ، فلاں گھر میں تمہیں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ملے گا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ حضور پہ اتنا قربان کر دیا کہ اگر کوئی اب بھی صدیق اکبر کا گھر پوچھنا جائے، پتہ پوچھنا چاہے، تو ہم کہتے ہیں گنبد خضرا کے تلے چلے جاؤ، وہاں سائے میں حضور علیہ السلام جہاں محو استراحت ہیں ان کے جو ہے وہ ساتھ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک آخر میں بیان کر کے اس آیت کی تفسیر ختم کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یوں حضور علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں ابوبکر صدیق اور دوسرے ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ تھا، اور فرمایا کل قیامت والے دن ہم یوں اٹھیں گے۔ تو حضور کی اس حدیث کو دیکھیں، ذرا غور کریں۔ قیامت والے دن حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کے دونوں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوں گے اور یوں میدان محشر میں چلتے ہوئے آئیں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، دامن صدیق اور دامن فاروق کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ دامن ہے کہ جس کے ہاتھوں کو حضور علیہ السلام کا سہارا ہے، جن کے ہاتھوں کو حضور کے ہاتھ نے پکڑا ہوا ہے، دست مبارک نے پکڑا ہوا ہے۔ ان ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔